چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ ہم نیلامی کی جگہ دیکھتے ہیں۔ ایلیسیا کہیں اور جا رہی تھی۔ وہ سوچتی ہے شاید مجھے چاروں اور دیکھنا چاہیے کہ نیلامی شروع ہونے سے پہلے ان کے پاس کیا ہے۔ وہ اپنے اوپر انویزیبل اسپیل کاسٹ کر لیتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے ایک ویکتی ایک کپڑے سے ڈھکا باکس لے جا رہا تھا۔ وہ سوچتی ہے وہ آئٹم ہونے چاہئیں جو کیول ایک ڈیوکل فیملی افورڈ کر سکے۔ وہ کچھ سامانوں کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہے تو ان کے پاس رائل آئٹم بھی ہیں۔ وہ کسی کی آواز سنتی ہے جو کہہ رہی تھی مجھے معاف کرنا کاؤنٹ۔ وہ اس طرف دیکھتی ہے ایک لڑکی اس کے سامنے والے ویکتی سے کہہ رہی تھی کہ جن لوگوں کو بچوں کو لانے کے لیے کہا گیا تھا وہ شاہی پریوار دوارا پکڑے گئے۔ وہ کاؤنٹ کہتا ہے کیا تم نے انوبھو لوگوں کو نہیں بھیجا تھا؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ سامراجیہ نے اپنی سینا کو پھر سے بھر لیا ہے کیونکہ یدھ ختم ہو گیا ہے، لیکن میرے چھوٹے بھائی نے آج کے لیے کچھ تیار کیا تھا تو خوش ہو جائیے۔ ایلیسیا انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچتی ہے ریڈ ہیئر، کیا یہ وہی مہیلا نہیں ہے جو ان کے پیچھے کی ماسٹر مائنڈ ہے؟ وہ لڑکی ایک چھوٹی سی شیشی نکالتی ہے۔ وہ اسے کاؤنٹ کو دکھاتی ہے۔ کاؤنٹ اسے وہ کاؤنٹ خوش ہو جاتا ہے۔ کاؤنٹ کہتا ہے آپ کا بھائی واستو میں کیا کرتا ہے جو اسے ہر مہینے بنا کسی مشکل کے اتنی قیمتی چیزیں لانے کی انومتی مل جاتی ہے؟ وہ ایک چالاک مسکان کے ساتھ کہتی ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ایلیسیا اسی بوتل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بوتل کو رکھتے ہوئے کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ جب تک مجھے جو چیز چاہیے وہ ملتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایلیسیا اپنا اسپیل ہٹاتے ہوئے باہر آ جاتی ہے۔ وہ اسی بوتل کو اٹھا کر دیکھنے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے یہ تو ایک ڈرگز ہے جو کیول ڈارک سورسرر ہی بنا سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں کاشینیبل، کچھ ایسی چیزیں جو انسانوں میں کم ہی دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ ڈارک میجک اپنے آپ میں ایک ایسا شکتیشالی ہے جو جیون اور آتما کو ختم کر سکتا ہے۔ گاڈ کی اچھا سے یہ انسانوں کے لیے فوربڈن کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈارک سورسرر میں بھی کیول قابل اسکل والے ہی کاشینیبل بنا سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نیلامی بس شروع ہونے ہی والی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی جب تک نشچت روپ سے ایک شرستریہ ڈارک سورسرر نہ ہو جو ایک لکی اسٹار کے ساتھ پیدا ہوا ہو۔ کوئی کہہ رہا تھا سبھی اپستھت لوگ یدی آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ ایلیسیا بولتی ہے یہ لوگ میری امید سے کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ ہم نیلامی کی جگہ دیکھتے ہیں۔ ایلیسیا بھی وہاں آ جاتی ہے۔ میں یہاں آئے ہوئے سبھی امپورٹنٹ گیسٹ کو گریٹ کرتی ہوں۔ میرا نام کیرا ہے، اس نیلامی کی ہوسٹ۔ وہ آگے کہتی ہے ہاں آپ سبھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہم پہلی نیلامی شروع کرتے ہیں۔ ایک روبی براؤز جس میں ڈیوائن بلیسنگ بھی ہے۔ ایلیسیا اسے تھوڑے غصے سے دیکھتے ہوئے سوچتی ہے کیا وہ رولٹ سامراجیہ کا نیشنل ٹریجر نہیں ہے؟ وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتاتی ہے۔ دور کے راجیہ کا نیشنل ٹریجر
دا ہارٹ آف دا 20th بیل ہے۔ حالانکہ یہ ایک چھوٹا راشٹر ہے، پھر بھی یہ ایک دیش ہے۔ نیلامی کے لیے دوسرے دیش کا خزانہ انہیں اپنے دماغ سے باہر تک کی سوچی ہے۔ وہ کہتی ہے چلو اب بولی شروع کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 2000 گولڈ، 2500 گولڈ۔ مجھے تو ان دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے بھی۔ خیر، مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنے پاپا کے پاس سے لیے ہوں گے۔ سب سے زیادہ مجھے اس ہرے بال والے پر شک ہے۔ اس کی ہنسی تو دیکھو۔ سٹوری پر واپس آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 3000 گولڈ، اتنے پیسے مجھے ہی دے دو۔ الیسیا ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب شروع کرنا چاہیے۔ اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے۔ وہ سب چونک جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ وہ ان سب سے کہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے۔ یہ پرابلم جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے ہم سبھی اپنی سامانیہ مہمانوں سے اپنی سیٹ پر رہنے کی ونتی کرتے ہیں۔ ایک ویکتی کہتا ہے یہ کیا ہے دیکھو۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی اس براؤچ کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے چھوٹے دیش کا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک نیشنل ٹریجر کو چرانا۔ تمہارے پاس کچھ تو پاور ہونی چاہیے۔ وہ تھوڑا گھبرا جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے آخر کون ہو تم؟ تم پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ اپنے ہاتھ میں ایک پیپر دکھاتے ہوئے کہتی ہے اللیگل نیلامی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے امپیریل پیلس سے کوئی۔ وہ لوگ گھبراتے ہوئے کہتے ہیں اس نے کہا کہ وہ امپیریل پیلس سے ہے، تو کیا ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے؟ وہ بھاگتے ہوئے کہتے ہیں مجھے پکڑا نہیں جانا۔ الیسیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے تم لوگ آئے تو اپنی مرضی سے تھے، پر جاؤ گے میری مرضی سے۔ وہ اپنا میجک یوز کرتی ہے اور گیٹ پر ایک میجک اسپیل اور چین سے بند کر دیتی ہے۔ وہ لوگ باہر نہیں جا پاتے۔ الیسیا آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی امپائر میں اللیگل نیلامی کرنے کی؟ وہ کچھ بھی نہیں کہتی۔ کوئی آدمی کسی کو دھکا دیتے ہوئے آگے جانے لگتا ہے۔ وہ الیسیا کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے تم نیلامی کو برباد کرنے کے لیے امپیریل پیلس سے ہونے کا ناٹک کر رہی ہو۔ وہ الیسیا سے پیپر چھین لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم یہ نکلی پیپر کہاں سے ملا اور رکاوٹ ڈالنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کوئی کہتا ہے کیا یہ فیک ہے؟ وہ کاؤنٹ کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ امپرر مر گیا ہے؟ الیسیا اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے مجھے وشواس نہیں ہو رہا کہ کوئی اتنا لاپرواہی سے اپنا منہ چلائے گا، اس بات سے انجان ہے کہ شاہی پریوار کتنا بھیانک ہے۔ اس کی بات سن کر وہ تھوڑا فلنچ ہوتا ہے۔ الیسیا اپنا کلوک اتارنے لگتی ہے۔ وہ کہتی الیسیا اپنا کلوک اتارنے لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی شاہی پریوار میں کوئی ایسا نہیں ہے جو شاہی مہر لگا سکے۔ ایک تچھ پریوار کی گنتی کتنی بھی کم کیوں نہ ہو، انہیں کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیول شاہی خون والوں لوگوں کے سلور بال ہوتے ہیں۔ وہ اس کے بالوں کو دیکھ کر کہتا ہے سلور بال۔ وہ گھبرا جاتا ہے۔
وہ تو گھبرا کے زمین پر گر جاتا ہے اور ریڈ ہیئر لڑکی اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایلیسیا کہتی ہے، کیا شرم کی بات ہے کہ کوئی ابھی بھی ہے جو شاہی مہر چلا سکتا ہے۔ وہ لڑکی ایلیسیا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایلیسیا بھی اسے ہرانے والی مسکان کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ یہ چیپٹر یہیں پر ختم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔